بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا لیکچر جاب اپلیکیشن پہ ہے۔ آپ کہیں بھی جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں، آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ ایک ہینڈ ریٹن جاب اپلیکیشن سبمٹ کروائیں۔ اگر آپ بی اے کے پیپر میں اپیئر ہو رہے ہیں تو 15 مارکس کے لیے آپ کو جاب اپلیکیشن لکھنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کس طرح سے ہم جاب اپلیکیشن لکھ سکتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پہ ہم رائٹ سائڈ پہ دیکھ رہے ہیں کہ ایگزامینیشن ہال لکھا ہوا ہے۔ ایکچولی یہ سینڈر ایڈریس ہوتا ہے۔ اگر آپ پیپرز میں اپیئر ہو رہے ہیں تو آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہوتے ہیں، اس لیے آپ کا ایگزیکٹ ایڈریس جو ہوگا وہ ایگزامینیشن ہال ہوگا، اس لیے ہم نے یہاں پہ ایگزامینیشن ہال لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنا سٹی مینشن کرنا ہوتا ہے جو کہ پیپر میں الاؤ نہیں ہے۔ اگر آپ یہاں پہ کوئی سٹی اپنا مینشن کریں گے تو مے بی یو ایم سی بی رجسٹرڈ کی جا سکتی ہے، اس لیے آپ اسے اوائڈ کریں۔ اس کے بعد ہم ڈیٹ مینشن کریں گے، اور یہاں پہ اسٹوڈنٹس آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ ڈیٹ جو ہے اس کا ایک مارک ہوتا ہے۔ اگر یہاں پہ آپ جسٹ ڈیجٹس میں ڈیٹ لکھیں گے تو آپ کو ایک نمبر بھی نہیں ملے گا۔ دیٹ از وائی ان آرڈر ٹو گیٹ میکسیمم مارکس یو ہیو ٹو رائٹ ڈیٹ ان الفابیٹ لیٹرس۔ الفابیٹ میں لکھیں گے، جس طرح سے یہاں پہ آپ کے سامنے مینشن ہے اگست 14 2019۔ اس کے بعد ہم اتھارٹی جس کو آپ ریکویسٹ کر رہے ہیں اس کو لکھیں گے۔ یہاں پہ کیونکہ ہمارا آپ دیکھیں کویسچن بی اے کے پیپر میں ہمیں آیا تھا، رائٹ این اپلیکیشن ٹو دا چیف ایگزیکٹو آفیسر فار دا پوسٹ آف انگلش ٹیچر، اس لیے یہاں ہم اتھارٹی جو ہے وہ مینشن کریں گے، دا چیف ایگزیکٹو آفیسر ایجوکیشن ڈسٹرکٹ، یہاں بھی ہم مینشن نہیں کریں گے، جسٹ اے بی سی لکھ دیں گے۔ اس کے بعد ہم سبجیکٹ کو ہائی لائٹ کریں گے، اور سبجیکٹ ہمارا ہے ریکویسٹ فار دا پوسٹ آف انگلش ٹیچر۔ اسٹوڈنٹس، یہاں پہ کسی قسم کا فل سٹاپ نہیں آئے گا کیونکہ یہ آپ کا ٹائٹل ہے، اور ٹائٹل کے لاسٹ میں فل سٹاپ نہیں آتا۔ اس کے بعد ہم سیلوٹیشن لکھیں گے، سیلیوٹ کریں گے، ہم مینشن کریں گے ریسپیکٹڈ سر، آنریبل سر، جسٹ سر یا میڈم بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ اکارڈنگلی آپ نے دیکھنا ہوگا کہ آپ کی اتھارٹی فیمیل ہے یا میل ہے، تو اس میں سے ایک آپ یہاں پہ مینشن کریں گے۔ تو اس کے بعد ہم اپنی اپلیکیشن کی باڈی سٹارٹ کرتے ہیں۔ ان رسپانس ٹو یور ایڈورٹیزمنٹ پبلشڈ ان دا نیوز ڈیٹڈ جولائی، جولائی جو بھی ڈیٹ ہوگی یہاں مینشن کریں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ ہمارا ایئر ہے 2019 ہے اور 20 ہے، جو بھی وٹس ایور آپ یہاں پہ لکھیں گے۔ تو آپ اتھارٹی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ایڈورٹیزمنٹ آئی تھی دا نیوز اخبار میں جولائی فار ایگزامپل 20/2019 کو، تو اس ایڈورٹیزمنٹ کے رسپانس میں آئی سبمٹ مائی اپلیکیشن، میں اپنی درخواست سبمٹ کروا رہا ہوں یا کروا رہی ہوں فار دی ابو مینشن پوسٹ، جو اوپر پوسٹ مینشن کی ہوئی ہے انگلش ٹیچر کی، اس کے لیے I have come to know through some reliable source، مجھے بابسوگ ذرائع سے پتہ چلا ہے that some posts of English teacher، سوری یہاں پہ ٹیچرس تھا تو ٹیچر ہم لکھیں گے کیونکہ پوسٹ ہم نے پہلے ہی مینشن کر دیا ہے، that some posts of English teacher، کہ انگلش ٹیچر کی کچھ نشستیں جو ہیں وہ خالی پڑی ہوئی ہیں، lying vacant under your esteemed control، esteemed honorable، آپ کے اسٹیمڈ کنٹرول میں، آپ کے آنریبل کنٹرول میں، آئی فیل دیٹ، مجھے لگتا ہے، آئی پوزیس، کہ میرے اندر ہے نیسیسری ایکسپیرینس، ضروری تجربہ، ریکوائرڈ جو کہ چاہیے فار دا پوسٹ، اس نشست کے لیے، دیر فور اس لیے آئی آفر مائی سیلف ایز ون آف دا کینڈیڈیٹس فار دا مینشن پوسٹ، میں اپنے آپ کو ابو مینشن پوسٹ کے لیے آفر کرتی ہوں، پیشکش کرتی ہوں یا کرتا ہوں۔ آئی ایم اے ینگ مین اور وومین، یہ بھی اکارڈنگلی آپ نے لکھنا ہے، اگر آپ فیمیل ہیں تو آپ وومین لکھیں گے، اگر مین ہیں تو پھر آپ مین لکھیں گے۔ آف، یہاں پہ ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ نے اپنی ایج مینشن کرنی ہے۔ آئی ایم اے ینگ مین اور وومین آف 21 اور 23 ود روبسٹ ہیلتھ، مضبوط صحت اور اعصاب کی مالک ہوں یا مالک ہوں۔ آئی شور، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں دیٹ ایف اے چانس از گیون ٹو می، اگر مجھے ایک موقع دیا جاتا ہے،
آئی شیل پرفارم، میں ادا کروں گا، مائی ڈیوٹیز، اپنے فرائض، ایفیشینٹلی اینڈ آنیسٹلی، بڑے اچھے انداز میں، حسن انداز میں، اینڈ آنیسٹلی، اور ایمانداری کے ساتھ. آئی ہوپ، میں امید کرتا ہوں، دیٹ دی انکلوزڈ بایو ڈیٹا، کہ یہ جو مختصر بایو ڈیٹا میں نے فراہم کیا ہے، ول کنونس، یہ آپ کو قائل کرے گا، فار ایشوئنگ می، کہ آپ ایشو کریں این انٹرویو کال، انٹرویو کال، اینڈ یو ول کنسیڈر مائی اپلیکیشن، اور آپ میری اس درخواست کو کنسیڈر کریں گے ٹو دا بیسٹ آف یور اپروچ. تھینکنگ یو ان اینٹیسپیشن، پیشگی آپ کا شکریہ. ایز ریگارڈز مائی کوالیفیکیشن اینڈ ایکسپیرئنس، جہاں تک میری تعلیمی قابلیت ہے اور میرا تجربہ ہے، آئی اسٹیٹ ایز انڈر، تو وہ میں نے نیچے مینشن کی ہوئی ہے، بتائی ہوئی ہے. اس کے بعد آپ اینڈنگ ریمارکس دیں گے، یورز ٹرولی، سنسیئرلی بھی آپ لکھ سکتے ہیں. یہاں پہ بھی آپ نے اپنا نام مینشن نہیں کرنا اکارڈنگ ٹو پیپر پوائنٹ آف ویو. اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس، کریکولم ویٹائے، جسے آپ سی وی بھی بولتے ہیں، تو سی وی اس کا ایکرونیم ہے. تو یہاں پہ ہم نیم اپنا لکھیں گے، کیونکہ آپ پیپر میں اپیئر ہو رہے ہیں تو آپ اپنا نام یہاں پہ مینشن نہیں کریں گے. دوبارہ پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ کسی قسم کا بھی سائن مارک یا کسی قسم کی بھی کوئی آئیڈینٹی شو کریں گے تو مے بی دیر ول بی اے یو ایم سی اگینسٹ یو، تو آپ کے خلاف کسی قسم کی یو ایم سی جو ہے وہ رجسٹر کی جا سکتی ہے. اس لیے آپ نے یہاں پہ کسی قسم کا نیم، کوئی آئیڈینٹی مارک یا کوئی سائن مارک یہاں پہ مینشن نہیں کرنا. جی اس کے بعد اپنا فادرز نیم لکھیں گے یہاں پہ. فادرز نیم میں بھی ہم ڈی ٹی ایف کوئی سپوزنگ نیم لکھ لیں گے. یہاں پہ بھی آپ نے اپنا نام نہیں لکھنا. ڈیٹ آف برتھ یہاں بھی آپ نے مینشن نہیں کرنی. سی این آئی سی نمبر، ایڈریس، کانٹیکٹ بھی آپ نے یہاں پہ جسٹ امیجنری سپوزنگ نمبرز لکھنے ہیں. اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کوالیفیکیشنز اپنی جو ہے وہ مینشن کریں گے. فرسٹ میں آپ دیکھیں، آپ نے 1 بائی 1 اپنی کوالیفیکیشنز بتانی ہیں. جس طرح سے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، آئی ڈیڈ مائی میٹریکولیشن فرام 22 لاہور، بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن لاہور، اینڈ گوٹ 70% مارکس ان 2009. یہ آپ نے لکھا کہ آپ نے 2009 میں اپنا میٹرک کے ایگزام جو ہیں وہ کلیئر کیے تھے اور آپ نے 70% مارکس گین کیے تھے. اس کے بعد آپ اپنے انٹر کا لکھیں گے، آئی ڈیڈ مائی انٹر فرام 22 لاہور اینڈ گوٹ 65% مارکس ان 2011. میں نے 2011 میں لاہور بورڈ سے اپنا انٹر کا ایگزام پاس کیا اور 65% نمبر حاصل کیے. آئی ایم اے گریجویٹ آف یونیورسٹی آف دا پنجاب، میں نے یونیورسٹی آف پنجاب سے گریجویشن کی. آئی پاس مائی بی اے ایگزامینیشن، اور میں نے اپنا بی اے کا امتحان پاس کیا ان 2013. 2013 میں آئی واز پلیسڈ ان دا فرسٹ کلاس، اور میں نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی. اس کے بعد آپ کیونکہ یہاں پہ انگلش ٹیچر کے لیے لکھ رہے ہیں تو اس کے لیے ایم اے جو کوالیفیکیشن ہے وہ ریکوائرڈ ہوتی ہے. آپ ایم اے لکھیں گے. تو اس میں ہم نے گھبرانا نہیں ہے کہ جی میں تو بی اے کے ایگزام دے رہی ہوں، تو یہاں پہ اگر میں ایم اے انگلش لکھوں گا یا لکھوں گی تو کہیں یہ نہ ہو کہ وہ کہیں جھوٹ بول رہے ہیں، آپ تو ابھی بی اے کر رہے ہیں. یہ جسٹ آپ نے ایک ماڈل پریزنٹ کرنا ہے. تو یہاں پہ آپ ایم اے انگلش کے لیے لکھیں گے کہ آپ نے کون سی یونیورسٹی سے کیا اور کون سے ایئر میں کیا. آئی ڈیڈ ایم اے انگلش ایز اے ریگولر اسٹوڈنٹ، ماسٹر آف آرٹس ان انگلش، میں نے ایک ریگولر اسٹوڈنٹ کے طور پہ کیا فرام یونیورسٹی آف دا پنجاب، یونیورسٹی آف دا پنجاب سے ان 2015 2015 میں. اچھا یہ اسٹوڈنٹس، یہاں پہ ایک چیز بڑی ضروری جو میں بتانا یہاں پہ آپ کو چاہوں گا کہ آپ نے اکارڈنگلی دیکھنا ہے کہ آپ کو کون سی پوسٹ کے لیے اپلیکیشن لکھنے کا کہا گیا ہے. اگر آپ کو کمپیوٹر آپریٹر کے لیے کہا گیا ہے، آپ کو سائنس ٹیچر کے لیے کہا گیا ہے، آپ کو کمپیوٹر ٹیچر کے لیے کہا گیا ہے،
کلرک کے لیے کہا گیا تو اکارڈنگلی ہم یہاں پہ چینجنگ کریں گے. فار ایگزامپل دیکھیں آپ کو کویشچن آیا رائٹ این اپلیکیشن ٹو دی چیف ایگزیکٹو آفیسر فار دی پوسٹ آف کمپیوٹر آپریٹر. تو آپ نے کمپیوٹر آپریٹر کا یہاں پہ مینشن ضرور کرنا ہے کہ میرے پاس ڈپلومہ یہ ہے. یا آپ کو چیف ایگزیکٹو آفیسر کو آتا ہے کہ آپ نے کمپیوٹر ٹیچر کے لیے کرنا ہے, تو یہاں پہ پھر آپ ایم انگلش تو نہیں لکھیں گے نا, کیونکہ وہاں پہ آپ کے لیے ایم ایس سی نیسیسری ہے, ریکوائرمنٹ ہے. تو یہاں پہ آپ پھر ایم ایس سی کمپیوٹر لکھیں گے. تو اس کے بعد ایکسپیرینس آپ نے اکارڈنگلی لکھنا ہے, جتنا ایکسپیرینس آپ لکھ سکتے ہیں. جس طرح سے آئی ہیو بن ٹیچنگ ان دی ایجوکیٹر اسکول فار 2 ایئرس, کہ میں 2 سال ایجوکیٹر اسکول پڑھاتی رہی ہوں یا پڑھاتا رہا ہوں. اس کے علاوہ کوئی اور اگر آپ نے کہیں اکیڈمی میں پڑھایا ہے, آپ نے کہیں اسکول میں پڑھایا ہے, تو آپ سیکنڈ ایکسپیرینس بھی یہاں پہ 6 منتھس کا ہے, 3 منتھس کا ہے, 1 منتھ کا ہے, 2 منتھس کا ہے, وہ بھی یہاں پہ آپ مینشن کر سکتے ہیں. تو یہ تھا طریقہ جی جاب اپلیکیشن لکھنے کا. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز سبسکرائب دا چینل, like the video and share with others, and don't forget to press the bell icon. Allah Hafiz.